الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے محرم اور حرام کا۔ اسی مہینے سے ہمارا سال بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمارا سن بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ محرم اور حرام کا یہ جو مہینہ ہے بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اسی مہینے سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو اب اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے، کیونکہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کے نزدیک۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے متعین کر دیا کہ ہمارے مہینے 12 ہوں گے۔ ایک مہینہ 12 مہینے ختم ہونے پر ایک ہمارا سال ختم ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بھی قرآن کریم کے اندر رکھا ہے، کیونکہ ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ کیلنڈر 2 طرح کا ہے، ایک شمسی اور دوسرا قمری۔ شمسی جسے ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، قمری جسے ہم چاند کی تاریخ کہتے ہیں، اسلامی تاریخ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان دونوں کو رکھا ہے اور دونوں کو 2 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ انگریزی تاریخ کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا اور اسلامی مہینے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا۔ سورہ یونس کی ابتدائی آیتیں اللہ نے فرمایا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق
یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن چمکتا دھمکتا بنایا اور چاند کو نور بنایا تاکہ تم مہینوں اور سالوں کی گنتی کو پورا کرو اور حساب کی گنتی کو تم جانو، لتعلموا عدد السنین والحساب۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو سالوں کی گنتی کا حساب کرو، اس کا علم کو جانو، اس کے فن کو پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ اور سکھاؤ۔ ایک فن ہے، یہ ایک مستقل اس کی فن ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ اور حساب، اسے ہم علم الحساب کہتے ہیں، حساب یہ مشکل فن ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاند اور سورج دونوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سالوں کی گنتی اور حساب کو تم اچھی طرح سے جانو۔ تو اللہ نے انگریزی تعلیم کو سورج کے ساتھ، اسلامی تعلیم کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا ذکر فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ سورج وہ اپنے مستقر پر چلتا رہتا ہے، والشمس تجری لمستقر لها، وہ اپنے مستقر کے معنی یہ کہ اللہ نے اس کے لیے منزل برج طے کر دیے، اسی راستے پہ سورج چلتا ہے، وہ ایک دھاگا آگے نیچے نہیں ہوتا، برابر اسی پر چلتا ہے، جہاں سے اسے طلوع ہوتا ہے وہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور اللہ نے جو راستہ اس کے لیے متعین کیا ہے، جو منزل اس کے لیے اللہ نے متعین کیا، جو مستقل اسے اللہ نے لگایا، اسی پر چلتا ہے، کبھی ایک دھاگا آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ حالانکہ اتنا بڑا سورج ہے کہ دنیا سے 13 لاکھ حصہ زیادہ وہ اتنا بڑا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے رب العالمین کا جو جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور فرمایا کہ چاند کو ہم نے اس کی منزلیں متعین کر دی۔ چاند اپنی منزلوں کو ایک مہینے میں پورا کرتا ہے، لیکن سورج ایک سال میں پورا کرتا ہے۔ یہ علم الحساب، یہ گنتیوں کی تعداد اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، جسے ہم ریاضیات اور فن حساب کہتے ہیں، جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے مدارس کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مہینوں کی گنتی کو اللہ نے طے کر دی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سورج اپنے مستقبل پر نکلتا ہے، اپنے پورے چکر کو پورا کرنے کے لیے 360 دن لگ جاتے ہیں، ایک سال اس میں پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک سال میں وہ اپنے پورے چکر کو مکمل کرتا ہے، لیکن چاند کو اللہ نے منزل متعین کی ہے، تو ایک مہینے میں کبھی 29 دن میں، کبھی 30 دن میں وہ اپنا پورا مستقبل پورا کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دونوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو دونوں تعلیمی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان اسلامی تعلیم کو جاننا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جماعت اگر اس کو سیکھتے ہیں تو پوری امت کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہمیں جاننا پڑے گا، ورنہ پوری شریعت کے مسئلے ان دونوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھے ہیں۔ اسلامی ہمارے پورا کیلنڈر اللہ نے ہم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ اب نہیں سیکھیں گے تو پھر نماز کے اوقات کیسے پہچانیں گے؟ فجر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوتا ہے؟ زوال کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اشراق کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اور ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ عصر کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے؟ اور اسی طرح مغرب کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ صبح کاذب اور صبح صادق کب شروع ہوتا ہے، ہم سحری کب کریں گے، سحری ہمارا شروع کب ہوگا، اور یہ سحری ہم کب ختم کریں گے۔ یہ تمام اوقات اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کے ساتھ، چاند کے نظام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ تو ایک مستقل فن ہے جو مدارس عالمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، علماء پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں،
تو تب جا کر اوقات نماز خمسہ، نمازوں کے اوقات آپ متعین کرتے ہیں اور صبح ثانی کے اوقات متعین کرتے ہیں، افطار اور سحر کے اوقات کو متعین کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حج کے ایام متعین ہیں، الحج اشہر معلومات، قرآن نے کہا کہ حج کے مہینے متعین ہیں۔ متعین تو کب ہے؟ تو ذی الحج کا چاند دیکھ کر وہاں سے ہمارے اوقات شروع ہوتے ہیں، وہاں سے ہماری ترتیب شروع ہوتی ہے۔ ابھی گزشتہ مہینہ بقرعید گزرا ہے، الحج اشہر معلومات، تو یہ معلومات ہیں جو مہینے متعین ہیں۔ اب جیسے ہی ذی الحج کا ہم چاند دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ترتیب بنتی ہے کہ عرفے کا دن کب ہے، یوم الترویہ 8ویں ذی الحج متعین ہو گیا، یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ متعین ہو گیا، یوم النحر قربانی کا دن متعین ہو گیا، ایام تشریق 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک یہ بھی متعین ہو گیا، قربانی کا دن متعین ہوا۔ ان تمام کا نظام اذان صاحب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر ایک علم ہے جو اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اور بہت ہی مختصر شارٹ انداز میں قرآن نے صحیح کر سنایا۔ اور قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی کا جانور کا حساب کیسے ہوگا؟ اونٹ اونٹنیاں یہ 5 سال کے ہونی چاہیے، گائے بیل بھینس ہو تو یہ 2 سال اس کے مکمل ہونے چاہیے، دمبا بکرا ہو تو 1 سال مکمل ہونے چاہیے۔ یہ حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کو چاند کے ساتھ، اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑے۔ اگر ایک عورت کا شوہر انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن ہے تو اب وہ تاریخ کب ہوگی؟ تو 4 مہینے 10 دن 14 اشہر و عشرہ، شوہر انتقال ہو گیا، اب 4 مہینے 10 دن تو گویا 130 دن ہے۔ اب چاند کے حساب سے دیکھا جائے گا، اب اس میں کتنے مہینے آتے ہیں تو کبھی چاند 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، تو ایک عورت کی عدت کبھی 128 دن ہو جاتے ہیں، بعض عورتوں کی عدت 129 دن ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بعض عورتوں کی عدت مکمل 130 دن ہوتے ہیں جو 4 مہینے 10 دن کے ہوتے ہیں۔ یہ حساب کون کر رہے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے۔ خدا نہ کرے ایک عورت کو طلاق ہو گئی، خدا ہو گیا، اب اس کے 3 مہینے ہیں، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 مہینے تک، 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی۔ اب عورت کو حیض کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ 3 مہینے ہیں۔ اب وہ 3 مہینے چاند کے حساب سے ہوگا۔ اللہ نے ان مسائل کو چاند کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ یہ پورا ہمارا نظام جو قمری نظام ہے، یہ پورا نظام اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ ایک مستقل فن ہے جو علماء کرام، مفتیان کرام مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اس پر مشق کرتے ہیں، تب جا کر یہ تمام چیزیں مسائل آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ہونے کوئی مذاق نہیں، کوئی کھیل نہیں کہ مسئلے یوں ہی بیان کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کا نظام جو رکھا ہے تو ہم اس کو جاننا چاہیے۔ تو محرم الحرام ایک مہینہ جو ہے وہ ہمارا سال تبدیل ہوا ہے، تو آپ سوچیں یہ سال کیسے تبدیل ہوتا ہے، کیوں محرم سے شروع ہوتا ہے، اب اس کے 12 مہینے کیوں ہے؟ 13 مہینے تو ہو سکتے تھے نا، یا 11 مہینے تو ہو سکتے تھے، نہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن نص سے ثابت ہے، اس سورہ توبہ کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینوں کا 1 سال ہوتا ہے۔ اب یہ کب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین جب سے پیدا ہوئے اللہ نے اسی وقت متعین کر دیا۔ اور پھر سورج طلوع ہو کر سورج غروب ہوتا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ اب ہم دن رات کا حساب کیسے ہم لگاتے ہیں؟ اب وہ دن ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دن ہے؟ اب پھر مغرب کے اذان سے رات شروع ہو جائے گی، دن چلا جائے گا، تو یہ قرآن کہتا ہے اور فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تمہارے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب دن کس کو کہتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو دن کہتے ہیں۔ غروب آفتاب سے لے کر پھر طلوع آفتاب کا جو وقت ہے تو یہ رات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ دن رات کے اوقات کو اللہ نے متعین کیا قرآن میں۔ دن کس کو کہتے ہیں، رات کس کو کہتے ہیں؟
اب اس کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تقسیم فرمایا۔ اللہ کا نظام ہے، کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے قرآن کو پڑھا، کبھی ہم نے قرآن کی گہرائی میں جا کے دیکھا کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فجر کی نماز پڑھو، کب پڑھو؟ فجر کی طلوع ہونے سے پہلے، سورج کی طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کرو۔ تو اب یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا، دن رات کا جو نظام ہے اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑا، تو سورج نکلا تو رات چلی گئی، دن آ گیا، سورج غروب ہو گیا تو دن چلا گیا، رات آ گئی، پھر آسمان پہ چاند اور ستارے، کواکب و سیارات جگمگانے لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ قرآن کہتا ہے، سورہ صافات کی آیت ہے، ہم نے رات کو جو کائنات کیا، ہم نے رات کو جو آسمانوں کو جگمگا دیا، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، کواکب کے ذریعے، یہ سورج آسمان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آنا، سورج کا غروب ہونا، دن کے جانے کے، اولاد کے آنے کی علامت ہے۔ اب اس کا نظام کس سے جڑا ہے؟ چاند اور سورج۔ سورج تھا تو دن تھا، سورج غروب ہوا تو دن چلا گیا، چاند ستارے آ گئے، پوری دنیا پہ آسمان پہ تاریکیاں چھا گئی تو رات آ گئی، جس کا مطلب ہے کہ چاند ستارے کواکب نجوم اور تمام چیزیں آ گئی۔ تو یہ رات رہنے کی علامت ہے، رات ہونے کی علامت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، جو یہ دن کے نظام بنایا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا آج محرم کے بارے میں، لیکن بات چھڑ گئی، تو ہم کبھی اس چیزوں کو سنے، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں۔ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے دن رات کیسے اللہ نے بنایا۔ اب دیکھیے، ہم تو جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا جب ایک دن ہوتا ہے تو اس میں دن اور رات۔ اب اللہ نے موسم کو بنایا، موسم 4 ہے۔ اب موسم اللہ نے 4 بنایا تو اس میں 2 موسم ایسے ہیں کہ ایک موسم میں رات بڑی ہو جاتی ہے اور ایک موسم ایسا ہوتا ہے دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ رات کو اٹھا کے دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور دن کو اٹھا کے رات میں داخل کرتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں 2-3 گھنٹوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ موسم گرما کے اندر جو سخت گرمی ہوتی ہے تو اس وقت میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ موسم سرما جب آتا ہے، وہ موسم جب آتا ہے تو رات ایک دم بڑی ہو جاتی ہے، دن بالکل مختصر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان ایک 2 اور موسم بنا ہے جو موسم خزاں چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ اللہ کی قدرت اس میں نظر آتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو غور کریں، ان کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اس کے اندر سائنس بھی موجود ہے، اس کے اندر جغرافیہ بھی موجود ہے، اب اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ آج دنیا 1400 سال کے بعد آج دنیا سائنس ترقی کرتی رہتی ہے کہ آج یہ چیزیں ٹیکنالوجی ہے، فراغ ہے، قرآن تو اسی وقت کہتے ہیں۔ لوگ آج 1400 سال کے بعد آسمان پہ پہنچے لیکن قرآن کو اللہ نے اسی وقت بتا دیا۔ میرا ہم سب کا نبی ساتوں آسمان کے اوپر معراج کی رات میں عرش معظم پر تشریف لے گیا تھا۔ تو آج ٹیکنالوجی کے بعد اگر کوئی ایک بندہ یا کوئی چیز اگر چاند میں جا رہے تو کوئی کیا کمال کیا؟ ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارا نبی 1400 سال پہلے معراج کی رات میں ساتوں آسمانوں کے اوپر اور سدرۃ المنتہا کے آگے عرش معظم تک پہنچا تھا۔ ہم سب کا نبی، ہم اس وقت کے امتی ہیں۔ اور دنیا ترقی کر کے آج آسمان پہ گئے تو ہم واہ کہتے ہیں۔ نبی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی معراج میں تشریف لے گیا، چاند کیا سورج کا ساتوں آسمانوں کو پار کر کے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں نظام، یہ تمام انتظام بنایا ہے، تو اس میں سال تبدیل ہوتا ہے، تو سال تبدیل ہونے
40 سے زائد آیتیں قرآن کریم کے اندر جو چاند سورج دن رات کا رات دن اور صبح شام کا یہ تمام آیتوں کو اگر ایک جگہ جمع کریں گے قرآن کریم کے اندر تو 40 سے زیادہ 50 تک کی آیتیں پہنچ جائیں. اب اس میں پورا 50 سے 40 سے 50 آیتیں اس کے اندر پورا سائنس ہے, پورا جغرافیہ ہے, پورا ٹیکنالوجی ہے. یہ ہمارا قرآن ہے. آج اگر کوئی سائنسدان نئی بات تحقیق کر کے پوری زندگی چھت مار کر کوئی ایک نئی بات کہتا تو پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, میڈیا اسے اچھال کے پیش کرتا ہے. ارے ہم اس قرآن کے پڑھنے والے مسلمان ہیں جو ہمارے قرآن کے اندر سائنس بھی موجود ہے, تاریخ بھی موجود ہے, جغرافیہ بھی موجود ہے, ٹیکنالوجی موجود ہے. جس چاند سورج کی جو بات کرتے ہیں وہ چاند سورج تو ہمارا غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام بنایا. اللہ نے ہمیں پڑھے تو صحیح, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, خود پڑھے قرآن کو سمجھے. جہاں جہاں بھی قرآن کا درس ہوتا ہے ان مجالس میں شرکت کریں. میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے بس 25 30 40 سے زیادہ لوگ نہیں. اور قرآن کا مہینہ آتا ہے, قرآن کا درس جہاں ہوتا ہے بس شروع میں تھوڑا سا جوش ہوتا ہے کہ بھائی 50-60 آدمی ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد سبڑ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, پھر وہی 20-25-30 میں آ کے رک جاتے ہیں. کیوں؟ رمضان کا ایک روزے کا نظام ہے تو ادھر ادھر گھومنے کے بجائے مسجد میں جو اے سی چل رہا ہے اے سی میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ تفسیر سننا. جیسے بھی سنو تو لیکن ساتھ بھر کا بھی نظام ہونی چاہیے. ہر مسجد میں قرآن کا درس ہو, ہر مسجد میں, چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو. اگر کوئی ذمہ دار ہے تو میں ہمارا تک بات ان تک پہنچاتا ہوں کہ وہ کوشش کرے کہ ہر مسجد میں قرآن کا درس ہو, اور ایک دن قرآن کا درس ہو تو ایک دن حدیث کا درس ہو, ایک دن فقہ کا درس ہو. یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کو چلانا ہے تو مسجد کے نظام بنا ہے جس میں مشغولات کا بھی انتظام کرے کہ مشغولات بھی بندوں میں. اور میں اکثر بیانوں بھی کہا کرتا ہوں, ہمارے یہ پورا شہر جتنے مساجد 70 مساجد ہیں تقریباً سمجھتا ہوں 95% ہمارے اس میں ائمہ علماء ہیں, مفتیاں ہیں. اب ان سے فائدہ نہیں ہو رہا. کیا امام صرف 5 وقت نماز پڑھائے گا؟ کیا امام صرف جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ کیا امام صرف خطبہ نکاح پڑھا کے ختم کر دے گا؟ ہم نے کبھی سے فائدہ نہیں ہوگا. ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ ہوتا ہے, ان کے علم سے فائدہ ہوتا ہے. آپ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے کہیں کہ قرآن کا درس ہو, ہر مسجد میں درس ہو, اس میں مشغولات کا انتظام, قرآن کو سمجھے, قرآن کا فہم پیدا. ابھی کب زمانے گزر گئے, زمانے بیت گئے, زمانے ہماری ختم ہو گئی, پھر ابھی ہم قرآن کا شعور ہمارے اندر نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے, خوفت پڑ گئے, اسراف ہو گئے ہمارا دل, اب کچھ اندر نہیں جگہ باہر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے سورہ محمد کی آیت ہے, ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے؟ ان تالوں کو کھولو, ان کو توڑو, قرآن کو سمجھو. اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا, اتنا زبردست قرآن, اس میں سائنس بھی ہے, جغرافیہ بھی ہے, ٹیکنالوجی ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں ہیں تو اس لیے ہم علماء سے فائدہ ہوتا ہے, ائمہ اللہ سے فائدہ ہوتا ہے. جو میرے ہم عمر ہوتے ہیں, میں ان علماء سے کہتا ہوں کہ اپنے مسجدوں کے اندر قرآن کا درس شروع کریں, ہفتہ بھر محنت کریں, ہفتے کا ایک دن کوئی ایک دن متعین کریں, عصر کے بعد مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ نہیں تو 20 منٹ ہی صحیح قرآن کا درس ہونا چاہیے. پورے شہر میں فخر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ امیر آباد کی مسجد میں روزانہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے. ایک اوپر امام صاحب بھی آیت القرآن پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر روزانہ 18 سال ہو گئے. یہ مثال ہے ہماری تحریر بنجما کے لوگ پر 18 سال چل رہا. یہ نظام پوری مسجدوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نظام پوری مسجدوں میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بس صرف مساجد ہیں, جو بڑی بڑی مساجد ہیں, جماعتی مسجد ہے اور مسجد قدیم ہے, عراقی مسجد ہے, جدید کی مسجد ہے, نیلی گیٹ کی مسجد ہے, یہاں
رمضان میں اور تھوڑا جوش بڑھ جاتا ہے، ایک چند مساجد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس رمضان گیا تو پھر رمضان آتا ہے۔ اور پھر عثمان غنی وہاں بڑی بڑی چھوٹی سی مسجد ہے، الحمدللہ وہاں کے ذمہ داروں نے فکر کی، وہاں بھی جو 2.5 سال عثمان غنی کی تفسیر ہو گئی۔ مرد جو مرد عورتیں کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں آتی ہیں۔ ہمارے پاس تو فرصت ہے قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بیکار باتوں کے لیے، فضول باتوں کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے، لیکن قرآن کے درس سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ لوگوں میں شکایت نہیں کرو، ہدایت یہ ہدایت ہے، ہمیں ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، اپنے بچوں کو، ان نسلوں کو ہم قرآن سمجھائیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کی آیتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ سال کیسے تبدیل ہوتا ہے، مہینے کیسے تبدیل ہوتے ہیں، صبح شام کیسے تبدیل ہوتے ہیں، نماز کے اوقات قرآن میں موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک 5 وقت کی نمازیں اللہ نے وقت کو متعین کیا ہوا، اسی وقت میں نماز ہوگی، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ 10 بجے 11 بجے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کے درمیان میں آپ کوئی فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی سنت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے اوقات ہیں۔ فجر نماز پڑھنا ہو تو اس کے وقت پر آپ کو پڑھنا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھنا ہو تو اس وقت میں آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ کتاب موقوتا، یہ اللہ نے اس کے لیے متعین کی، یہ قرآن کے اندر یہ تمام باتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر نظام کرتے ہیں، تو ہم اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، تو اسے ہم سمجھیں، قرآن کریم کی ترتیب بنائیں کہ ہر جگہ قرآن کا اندر ہو، عورتوں کے لیے اس کا انتظام کیا جائے، جہاں بھی مردوں کے انتظام کریں تو ساتھ میں پردے کے ساتھ عورتوں کا بھی انتظام۔ اب شروع میں تھوڑی سی اگر محنت ہو گئی، ایک نظام چل پڑا، ایک ترتیب چل پڑی، تو پھر جو بھی کریں گے تو انشاءاللہ ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے دوستو آج محرم اور حرام کا جو سال نو کا پیغام ہے، تو ہم قرآن کو عام کریں، خود بھی سیکھیں قرآن، ایک تو قرآن کی ہم اصلاح ہو، ہماری جو تجویدی غلطی ہو، جو الفاظ میں جو غلطیاں ہیں اس کو بھی صحیح کریں، وہ ایک مستقل کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اگر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم کتاب بھی ضرور، اور پھر اس کی تفسیر جانا، یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کے الفاظ کو سیکھیں، اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو صحیح کریں، تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو حافظ قاری ہیں ان کے پاس ہم پڑھیں، ہم سیکھیں۔ دوسرا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے اندر قرآن کی تفسیر ہے۔ دونوں ذمہ داریاں ہیں ہماری، اس امت کی ذمہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بعثت کا مقصد، آپ دنیا میں کیوں آئے، اس کے 4 مقصد ہیں، قرآن میں 4 جگہ ذکر ہیں۔ سورہ بقرہ میں 2 جگہ، علی اسلام 33 میں، سورہ آل عمران میں 4 پارے میں، پھر سورہ جمعہ میں 28 پارے میں۔ اسی بات کو اللہ نے 4 بار ذکر فرمایا، ایک بار دینا کافی تھا، لیکن قرآن کریم کی ترتیب کو اللہ نے بہت ہی منظم انداز سے اور اللہ نے تاکیدی طور پر 4 مرتبہ اس 4 باتوں کو ذکر کیا۔ میرے نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہمارے نبی موجود نہیں، تو ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر، پوری امت کے اوپر ہے۔ یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیہِم، یہ 4 ذمہ داریاں ہمارے اوپر۔ اگر ہم ان ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے یا اس کی فکر میں نہیں کر رہے تو قیامت میں ہم محفوظ ہوں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ قرآن ہم سے شکایت کرے گا، قرآن ہمیں اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا کہ اللہ تو نے اپنے کلام کو اتارا لیکن انہوں نے اسے حق تلفی۔ قرآن یا تو شفیع بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا کہ اللہ اس تیرے بندے اور بندیوں نے دن رات قرآن کو پڑھا، قرآن شفیع بن کر، سفارشی بن کر جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ہم نے اس کی حق تلفی کی تو یہی ہمارا قرآن گریبان پکڑ کر ہمیں جہنم میں لے کے جائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو اپنا شفیع بنائیں یا ہم مخالف بنائیں۔
اس میں دوستوں ہماری ذمہ داری. تو ایک تو اپنی فکر، پھر اپنی اولاد کی فکر، اپنی نسلوں کی فکر. لہٰذا ہماری عمر تو گزر گئی، باقی چند مہینے، چند سال، چند مہینے باقی رہ گئے، لیکن ہم جاتے جاتے اپنی اولادوں کی، نسلوں کی، پورے محلے کی، پورے شہر کی، پوری امت کی فکر کریں. جیسے قرآن کا میسج عام ہو جائے، قرآن کی تعلیم کیسے عام ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. اللہ تعالیٰ سے تو عقیدی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی تجوید کے ساتھ اور قرآن کو سیکھنے کی اور قرآن کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین.